احمد اویس صاحب، آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بنیادی طور سے امریکن کیمپ میں جانے کی وجہ سے ہوئی۔ سیٹو اور سینٹو کے معاہدے ہوئے، خیبر پختونخوا ایریا جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا، وہاں پہ امریکہ کو ایک ایئر بیس دیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں عالمی برادری سے، دوسرے ملکوں سے پاکستان کو، خاص طور سے ویسٹرن سے پاکستان کو سپورٹ ملی۔ تو پاکستان کی اپنی کوئی پروڈکشن، سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو نہیں تھی۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، امریکن ڈیولپمنٹ درست ہے، تو اس کو ان کو چانس ملا اس وقت، یہ ان کی ہیجمنی میں آئے، ان کو ہمیں امریکن ایڈ ملی، اور پلاننگ تو ان کی اپنی تھی نا، اگر ان کو پیسہ ملتا رہا یا ان کو چیزیں ملی، لیکن ڈیولپمنٹ پلاننگ جو ان کی، جو اس زمانے میں 5 ایئر پلان جو ہوتے تھے، وہ پلان تو ان کے اپنے بنتے تھے اور ٹھیک چل رہے تھے۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ ڈیولپمنٹ کی، امریکن ڈیولپمنٹ کی یا امریکن ایڈ کی بات کرتے ہیں، تو ساؤتھ کوریا کیسے ڈیولپ ہوا؟ سارا امریکن انویسٹمنٹ سے نہیں ہوا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم پڑ گئے تھے، اس کے بعد جاپان جو ہے وہ کس کی انویسٹمنٹ سے ڈیولپ ہوا؟ لیکن نہیں، وہ بھی امریکن انویسٹمنٹ آئی وہاں پر۔ تو کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 کام تھے ایوب خان کے زمانے میں، جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ ایک چیز بھول گئے کہ یہ ملک دیکھیں 1000 میل کا انڈیا ہے ان بٹوین، جو ہوسٹائل ہے۔ ہمارا ایک ملک کا حصہ جو ہے وہ 1000 میل دور ہے دوسرے سے، اور یہ 1000 میل کا جو فاصلہ دونوں کے درمیان دور ہے، وہ کس طرح سے ان کو سیمنٹ کرنے کے لیے کیا، کس طاقت کی ضرورت ہے؟ وہ انڈسٹری تو نہیں تھی، وہ کسی انڈسٹری سے، تو وہ میٹیریل چیز سے تو وہ نہیں اکٹھے جوڑے جا سکتے تھے، وہ کسی آئیڈیالوجی کا فرنٹ پہ ہی جوڑ سکتے تھے۔ ریلیجن تھا، کامن تھا، اس کے بیس کے اوپر آپ نے ملک بنایا، ایک آئیڈیالوجیکل بیس کے اوپر، تو اس بیس کو آپ نے مضبوط رکھنا تھا تو قائم رہنا تھا۔ وہ بیس کمزور کیا، ٹوٹ گیا۔ وہ اس نے 10 سال یہ کام کرتا رہا، اور ڈیولپمنٹ بھی ادھر ہی رکھی، فوج کیونکہ یہاں کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اس پاکستان تو ہمارے لیے لائبلٹی ہے، ہم تو وہاں جناب ہر دفعہ طوفان ہی آتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تباہی ہوتی رہتی ہے، پرابلم ہوتی رہتی ہے، اور وہاں پہ 100% کے اور تو کچھ نہیں ملتا وہاں پہ، ہم ہی پہنچا رہے ہیں، ہم ہی کھلا رہے ہیں ان کو۔ تو یہ پرسیپشن تھا یہاں پر کہ ہمارے لیے اس پاکستان لائبلٹی ہے۔ ڈگنیٹریز آتی تھی باہر سے، وہ یہاں سے ہو کے واپس چلے جاتے تھے، تو وہ ونگ بالکل اگنور کیا گیا تھا، جبکہ وہ ہم سے پڑھے لکھے زیادہ تھے، ہم سے زیادہ ایجیٹیشنسٹ تھے۔ بنگالی جو تھا اس نے بڑی اسٹرگل کی ہوئی تھی۔ بنگالی، آپ کو پتا کہ جب انگریز آئے تھے تو یہ ایجوکیشن وہاں بہت زیادہ ہوئی تھی، کیونکہ فورٹ ولیم کالج کہاں تھا؟ انگریزوں نے جو انگریزوں نے سب سے پہلے اسی علاقے کو ہولڈ کیا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی بالکل۔ یعنی فورٹ ولیم کالج جہاں پہ اردو اور فارسی کی سارا ہوتا تھا، لیکن وہ ڈھاکہ میں بنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں گا کہ جس نظریے کی بیس کے اوپر یہ ملک بنا، سائملٹینیسلی آپ کو نیشنل کنسٹرکشن کی اور اسٹیٹ کنسٹرکشن کی ضرورت تھی۔ ہم نے صرف توجہ دی اسٹیٹ کنسٹرکشن کے اوپر، تو نیشنل کنسٹرکشن کے اوپر کیونکہ توجہ نہیں ہوئی تو ملک ٹوٹ گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اسلام تھا پاکستان کی بنیاد، مذہب تھا، تو مذہب کی بنیاد کو ہم نے اگنور کیا، اس کو وہ حیثیت نہیں دی، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ٹوٹا؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 نیشن تھیوری میں بیسیکلی یہی تھا کہ مسلم اور نان مسلمز یہ 2 ڈفرینٹ نیشنز ہیں، یہ 2 ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ قائد اعظم کو رائٹلی سو جو اس وقت انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو لیٹسٹ جو مردم شماری ہوئی اس کے مطابق 40 کروڑ آبادی تھی سب کانٹیننٹ کی، جی، اور 40 کروڑ آبادی میں 10 کروڑ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اب یہ تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انڈیا آزاد کر دو،
اس سے پہلے بھی جب وہ الیکشن ہوتے تھے تو وہ آپ کو پتا نا کہ مسلم میجارٹی ایریا وہ مسلم سیٹس الگ ہوتی تھیں جی سیپریٹ الیکٹوریٹ. تو اس میں کیا ہونا تھا یہ تھاٹ کہ اگر آپ انڈیا کو آزاد کر کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ یونائٹڈ انڈیا رہتا ہے تو 10 کروڑ آبادی جو ہے یہ مائنورٹی کی شکل میں آ جائے گی. تو یہ مائنورٹی تو نہیں ہو سکتی 10 کروڑ جہاں ہمارا ہر چیز فرق ہے, وے آف لائف فرق ہے, مطلب بہت سارے فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وی آر ڈفرنٹ نیشن, ہمیں الگ سے جگہ تو ہمیں تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں اپنے آئیڈیالوجی کے متعلق جو ہم بنا سکیں. تو وہ صرف تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف گیٹنگ دی ہوم لینڈ. اس کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی پاکستان نیشنلٹی شروع ہونی تھی. جو پاکستان بن گیا دین پاکستان نیشنلٹی لائک اندر کنٹری ڈفرنٹ کنٹری. تو وہاں پہ یہ نہیں تھا, یہ تھیوریٹیکل اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک مذہبی ریاست جو ملا سوچتا ہے وہ کانسیپٹ کوئی نہیں تھا بالکل بھی. تو اس کو انٹرپریٹ کس نے کرنا تھا کہ یہ تھیوریٹیکل تو ہو گیا ہوا تھا. انٹرپریٹ تو وہ خود کر دیا تھا. قائد اعظم کی آپ پہلی تقریر سن لیجیے, آپ 11 اگست کی اسپیچ کی بات 11 اگست کی اسپیچ آپ سن لیجیے. وہ انٹرپریٹ تو ہو گیا تھا کہ آپ ملک بن گیا, اب آپ ملک جو ہے وہ اس طرح چلے گا. اس میں ایکوالٹی تھی, رول آف لا کی ایکوالٹی کی بات کی انہوں نے اس کے اندر. بالکل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 اگست کے بعد انہوں نے اسپیچ کی 12 اور 13 کو, وہ اسپیچ 11 اگست والی تقریر سے مختلف تھی. نہیں, اس مختلف کیا تھی ٹھیک ہے نا. آئیڈیالوجی کی حد تک تو وہ تو بیس تھا اس کا, وہ تو اسی طرح تھی. باقی قانون کے آگے جو ہے وہ ایکوالٹی تھی بالکل. کہیں پہ یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ہندو جو یہاں پہ رہ جائیں گے یا سکھ یہاں پہ ہوں گے یا جو کرسچن یہاں پہ ہوں گے ان سے کوئی وہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. یہ تو اٹ واز نیور, نہ شروع میں تھا نہ آخر میں تھا کمی بھی. بعض بار انہوں نے تو کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, ٹو یور ٹیمپل, ٹو یور چرچ آل اراؤنڈ, کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا, آپ سٹیزن آف پاکستان.